اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا کائنات نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اس لیے عطا کیا تاکہ امت محمدیہ کو عذاب دنیا سے کیا کر دے؟ بچا دے۔ عذاب دنیا سے بچانا مقصد تھا، اللہ نے کیا کر دیا؟ رمضان المبارک عطا کر دیا۔ اور یاد رکھیں قیامت والے دن ہر چیز کے بدلے جو نیک عمل ہے جنت عطا کی جائے گی بندے کو، نماز ہے جنت عطا کی جائے گی، اور بندے کے حج ہے جنت ملے گی، حج سے جنت ملے گی، نماز سے جنت ملے گی، نفلی نماز سے جنت ملے گی، صدقہ اور خیرات سے جنت ملے گی، بامی اس نے سلوک اگر کریں گے اللہ کے لیے اللہ جنت عطا کرے گا۔ لیکن روزہ وہ ہے کہ روزے کے بدلے میں خود تجھے رب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا جو عمل ہے وہ روزے میں بڑھا دیا، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا، اخلاص اور زیادہ ہو تو 10 گنا سے 700 گنا تک رب عطا فرما دیتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے اللہ تبارک رمضان المبارک کے اندر۔ لیکن آگے میرے آقا نے فرمایا کہ مگر روزے کے اجر کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی کیا کروں گا جی؟ جزا عطا کروں گا۔ اور کچھ محدثین نے اس کو صیغہ مجہول سے پڑھا ہے، صیغہ مجہول سے پڑھا ہے، فرمایا کہ آنا اجزی بہ نہیں ہے بلکہ آنا اجزا بہ ہے، صیغہ مجہول ہے، صیغہ مجہول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو روزے کی جزا بھی میں خود ہی ہوں، میں خود اس کی جزا مالک۔ کیا فرمایا کہ روزہ دار پھر جب آئے گا قیامت کے دن، ہر چیز کے بدلے میں اسے جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، نماز کے بدلے جنت ملے گی، اور بندے کو حج کے بدلے جنت ملے گی، عمرہ کے بدلے جنت ملے گی، باقی نیکیوں کے بدلے جنت ملے گی۔ اور رب نے گویا کہ فرمایا کہ روزہ دار جب آئے گا تو روزے کے بدلے میں روزہ دار کو رب کا دیدار ملے گا۔ رب کا کیا ملے گا؟ آنا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا۔ ابن عینی نے کمال کر دیا یہاں پر، اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نا کسی بندے کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوں گے تو اب لوگ حق لینے کے لیے آئیں گے۔ قیامت میں تو کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، یہاں پر تو کھا جائیں گے، تو پائی کا حساب دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں آپ دبا کر بیٹھ جائیں، سورسز استعمال کر لیں اور طاقت استعمال کر کے کسی کا دبا لیں، لیکن رب کی عدالت میں سب دینا پڑے گا۔ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، لوگ اس سے اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے، ایک آئے گا نمازیں لے کے چلا جائے گا، دوسرا آئے گا زکوٰۃ لے کے چلا جائے گا، تیسرا آئے گا زکوٰۃ لینے کا مطلب اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ لے کر کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا۔ ایک اور آئے گا حج کیا ہوگا، حج لے کے چلا جائے گا، عمرہ لے کے چلا جائے گا، ساری نیکیاں ختم، حقدار ابھی باقی ہوں گے۔ قیامت کے دن حقدار باقی ہوں گے، اب صرف روزہ بچ جائے گا، حقدار بھی بچ جائیں گے، اس کے پلے صرف روزہ ہوگا، روزے کا اجر ہوگا۔ اب حقدار باقی کھڑے ہوں گے، وہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کیا دیا جائے؟ اپنا حق دیا جائے، ہم اپنا حق لے کر جائیں گے۔ اب روزہ جب اس کو دیا جانے لگے گا حقداروں کو تو رب فرمائے گا نہیں، اس کا روزہ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ میرے لیے رکھا ہے، اور یہ روزہ بھوک میرے لیے ہے، یہ مجھے اتنا عزیز ہے، فرمایا کہ یہ نہیں دینا۔ مالک پھر کیا؟ رب ان حقداروں کو اپنی طرف سے حق ادا کر دے گا، ان کا جتنے حقدار ہیں حق لے کر چلے جائیں گے، اور روزہ دار صرف روزے کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا کر دے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس روزے کی برکت سے رب روزہ اس کا نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی کیا ہوں؟ روزے کی جزا ہوں۔ اگلی بات پتہ کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ دار جب جائیں گے نا جنت میں تو رب فرمائے گا کہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، رب فرمائے گا کہ میں تجھ سے کلام کروں گا، تم مجھ سے کلام کر۔ فرمایا کیسے؟ بلا رسول، فرمایا درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ روزے دار رب سے کیا کریں گے جی؟ باتیں کریں گے۔